تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 طرح کی چیزیں اس کے مال میں سے کی جاتی ہیں، 4 طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام اس کی تجہیز و تکفین ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کے مال میں سے اس کے کفن کا انتظام کیا جائے، اس کی قبر کا بندوبست کیا جائے، جو اس کا تدفین کا خرچہ ہے، تکفین کا خرچہ ہے، سب سے پہلے اس کے مال میں سے یہ خرچہ نکالا جاتا ہے۔ اور تجہیز و تکفین کے اندر بھی یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اسلام کی جو ہمیں تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہم تجہیز و تکفین کے سارے معاملات کو پورا کریں۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام جو شرعی ہیں، شریعت کے بہت سارے کام ہمارے ہاں غیر شرعی طریقوں سے ہونے جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ نکاح ہے مثلاً، تو نکاح ایک شرعی امر ہے، ایک حکم ہے، ایک سنت ہے، لیکن اس کو ہم نے بہت ساری خرافات کا، بہت سارے گناہوں کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ تو میت کی تجہیز و تکفین کے اندر بھی یہ بات سامنے رکھنی چاہیے۔ ابھی تک تو بڑی حد تک اس معاملے میں ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جس طرح ہم مغرب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ کچھ سالوں بعد یہ معاملہ بھی کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جس طرح لوگ شادی کے لیے قرض لیتے ہیں نا، تو مغرب کے اندر اور عیسائی لوگ تجہیز و تکفین کے لیے بھی قرض لیتے ہیں۔ آپ اگر ان کی رسومات کا مطالعہ کریں کہ ان کے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا رسومات ادا کی جاتی ہیں، تو جس طرح ہم شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، وہ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے بھی قرض لیتے ہیں، اور وہ قرض لے کر ساری رسومات ادا کرتے ہیں۔ تو ہم جس طرح پیچھے چل پڑے ہیں، جس طرح دوڑ رہے ہیں انگریزوں کے پیچھے، تو شاید ہم بھی کچھ عرصہ بعد پھر تجہیز و تکفین میں بھی کچھ ایسی چیزیں شروع کر دیں کہ پھر ہمیں بھی اس کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر جو سنت طریقہ ہے، جو سادگی کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کیا جائے اور تجہیز و تکفین کی جائے۔ دوسرے نمبر پر میت کے مال میں سے جو کام کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا قرض۔ اس نے جس کسی سے کوئی قرض لیا ہو یا کسی سے کوئی چیز لی ہو، اس کی پیمنٹ نہیں کی ہو، یا آدھی پیمنٹ کر دی ہو، آدھی پیمنٹ رہتی ہو، کسی کا جو بھی حق اس کے ذمے میں واجب الادا تھا اس کی زندگی میں، تو دوسرے نمبر پر وارثوں پر، اس کی اولاد پر، جو بھی اس کی وارث ہے، جو لوگ موجود ہیں اس کے ورثہ میں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرض کو ادا کریں۔ مثلاً وہ کسی دکان سے سودا لایا کرتا تھا، اس دکان والے سے اس نے کیا قرض لیا ہے، کتنے پیسے اس کے رہتے ہیں، کسی سے قرض لیے تھے، کسی سے جو بھی اس کے ذمے کسی کا حق تھا، تو دوسرے نمبر پر وہ حق ادا کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس حق کا پتہ انسان کو اس وقت چلے گا جب قرض لینے والے نے اپنے ورثہ کو بتایا ہو، یا کم از کم کسی جگہ اس کا ریکارڈ رکھا ہو، کسی جگہ اس کو محفوظ کیا ہو کہ بھائی میں نے فلاں سے اتنا قرض لیا ہے، فلاں سے اتنا قرض لیا ہے، فلاں کے میرے ذمے اتنے پیسے ہیں، فلاں کا میرے ذمے یہ حق ہے۔ یہ تو اسی وقت ممکن ہے نا، ورنہ کسی کو کیا پتا کہ میرے والد نے کس سے کتنا قرض لیا ہے۔ بعد میں پھر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جس سے قرض نہیں لیا تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے لیے ہوتے ہیں اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، کہ جس سے لیے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھ سے لیے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ گڑبڑ کیوں ہوتی ہے؟ یہ گڑبڑ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں بنایا، کچھ لکھا نہیں، کسی کو بتایا نہیں، تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بعد میں ورثہ پھر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیوں قرضہ ادا کریں۔ ایسی اولاد بھی بڑی وافر مقدار میں ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں بس اس نے قرض لیا تھا، ہم نے تھوڑی قرض لیا تھا، وہ جانے، اس کا کام جانے۔
تو یہ چیز اصل میں ڈپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی ہے، آپ نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا ہے، ان کو کچھ دین کے بارے میں بتایا ہے، کچھ آخرت کے بارے میں بتایا ہے، یا بس دنیا ہی دنیا سکھائی ہے ان کو۔ اگر اتنا ان کو دنیا دار بنا دیا ہے تو پھر وہ ورثہ وہ حق ادا نہیں کریں گے، اور نتیجے میں قبر میں اس میت کو عذاب ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ادا کرتا، لیکن اس نے نہیں کی، اور وہ اولاد کی تربیت بھی نہیں کی، تو اب اسی کو عذاب ہوگا اس کا۔ تو ایک تو یہ چیز دوسرے نمبر پر اس کے مال میں سے ادا ہوتی ہے۔